دیکھیں، قدرت کے ہاں آفتوں کی تقسیم ایک جیسی نہیں ہے، وہ کمزور ڈھانچوں پر زیادہ بھاری گرتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر زلزلہ آتا ہے تو محل اور جھونپڑی دونوں ہلتے ہیں، مگر ڈھیر کون ہوتا ہے؟ ظاہر ہے جھونپڑی۔ ایک اور مثال لیجیے، بارش برستی ہے تو پانی ہر چھت پہ پڑتا ہے، مگر ٹپکتی صرف وہی چھتیں ہیں جن میں پہلے سے ہی سوراخ ہو۔ سمجھے؟ زندگی کے طوفان بھی بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ انہیں زیادہ جھنجھوڑتے ہیں جو پہلے سے ہی تھکن، غربت اور ناانصافی کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہوں، جیسے کہ ہم دبے ہوئے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ کیوں وہی غریب بستیاں بار بار سیلاب میں بہہ جاتی ہیں؟ کیوں وہی ممالک قرضوں کی اور مہنگائی کے شکنجے میں زیادہ پھنستے ہیں جو پہلے سے ہی ناتواں ہوں؟ کیوں وہی خاندان بیماری کے بعد معاشی طور پر ٹوٹ جاتے ہیں جو پہلے سے ہی کمزور ہوں؟ کیا قدرت اندھی ہے، اسے نظر نہیں آتا، یا پھر ہم خود اپنے اندھے پن سے آفتوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آ بیل مجھے مار؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ آفات بار بار اسی درز میں کیوں داخل ہوتی ہیں جسے ہم نے کبھی بند ہی نہیں کیا، کبھی بھرا ہی نہیں؟ دیکھیں، قدرت کا قانون، جہاں دراڑ ہوگی پانی صرف وہیں داخل ہوگا۔ زندگی میں بھی یہی اصول ہے، کمزوریاں جہاں ہوتی ہیں نا، آفتیں اسی جگہ پر نشانہ لگاتی ہیں۔ یہ ناانصافی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ غریب ملکوں کے ڈھانچے کمزور ہیں، معیشت بھی، انصاف بھی، صحت کا نظام بھی۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک آفت آتی ہے اور سارا کا سارا بوجھ ڈال کر چلی جاتی ہے، پورے گاؤں، دیہات، شہر سب بہا کے لے جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ مسلسل صدمات انسان کو یہ یقین دلا دیتے ہیں کہ اب کچھ نہیں بدلے گا اور یہ سب قدرت کے کھیل ہیں۔ یہ سوچ خود ایک نئی آفت کو جنم دیتی ہے، کیونکہ ہم پہلے سے ہی ہتھیار ڈال دیے ہوتے ہیں۔ اگر آفتیں کمزور پر زیادہ گرتی ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے ڈھانچوں کو مضبوط کرنا ہوگا، گھروں کے ڈھانچوں کو بھی، معیشت کے ڈھانچوں کو بھی، اور اداروں کے ڈھانچوں کو بھی، اور سب سے بڑھ کر اپنے کردار کے ڈھانچے کو سب سے زیادہ مضبوط کرنا ہوگا۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ دعا کے ساتھ ڈھانچوں کی مرمت ضروری ہے، صبر کے ساتھ نظام کی درستگی بھی ضروری ہے، اور توکل کے ساتھ تیاری بھی لازمی ہے۔ جب ہم اپنی دراڑیں بند کر لیں گے نا تو آفتیں بھی ہمارے سامنے آ کر کمزور پڑ جائیں گی، جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، آفتیں ہمیشہ کمزور کو تلاش کرتی ہیں۔ اگر ہم مضبوط ہو جائیں گے علم میں، اخلاق میں، اتحاد میں، تو آفتیں ہمارے دروازے پر آ کر کے راستہ بدل لیں گی، جیسے ہر جگہ بدل لیتی ہیں۔ سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ کوئی بات نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں P4 پاکستان، اور مجھے کہتے ہیں عاطف مسعود۔ دیکھتے رہیے، شکریہ۔